لیکن سعد حسین رضوی صاحب کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے؟ تحریک لبیک پاکستان پر ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس جماعت کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس حلقے سے الیکشن ون کر جاؤ گے؟ جیسے کہ پچھلے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان کے بڑے ووٹ چوری کیے گئے تھے، تو اس وقت تحریک اس الیکشن میں کیا حکمت عملی اپنائے گی کہ آپ دین کے لیے آئے ہیں؟ الیکشن نہیں بھی ہوتے تو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ہم اس وقت موجود ہیں پی پی 171 کے جو امیدوار ہیں جناب چودھری اعجاز گجر صاحب ہیں۔ ان سے آج جانتے ہیں، عوامی سوالات کریں گے کہ آپ نے اس تحریک کو کب سے جوائن کیا ہے اور آگے آپ الیکشن میں کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ تمام معلومات ان کی زبانی ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جناب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ نہیں آپ کا شکریہ جی، آپ ٹائم نکال کے آئے ہمارے پاس۔ جناب سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک خبر چل رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن نہ کروانے کی یہ خبریں چل رہی ہیں، اس میں کیا سچائی ہے؟ اصل میں جی ڈر گئے ہیں، الیکشن کروانے سے ڈر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم مکمل طور پہ تیار ہیں۔ الیکشن جب بھی ہوں گے ہم انشاءاللہ مکمل طور پہ تیار ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن اس دفعہ الیکشن نہیں کرواتی تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ بھائی جان ہم تو سیاست کے لیے تو آئے نہیں، ہم تو صرف دین کے لیے آئے ہیں۔ الیکشن نہیں بھی ہوتے تو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ نہ تو ہمیں کوئی عہدوں کی ضرورت ہے، نہ کوئی اقتدار کی ضرورت ہے، مقصد صرف دین کا غلبہ ہے اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے اس تحریک کو کب سے جوائن کیا ہوا ہے؟ میں جی اس ٹیم کو جوائن کیے تو مجھے مطلب سنس مائی برتھ ہی میں اس ٹیم کے ساتھ ہوں۔ بابا جی کا میں شاگرد بھی ہوں، ان سے قرآن پاک بھی پڑھا ہے، تو اس بابا جی کے گھرانے سے کوئی 37 سال سے میرا تعلق ہے۔ پولیٹیکلی تقریباً کوئی 2-2.5 سال پہلے ہی میں تحریک کو جوائن کیا ہے۔ تو جیسے کہ پچھلے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان کے بڑے ووٹ چوری کیے گئے تھے، تو اس وقت تحریک اس الیکشن میں کیا حکمت عملی اپنائے گی کہ اپنے ووٹ کو بچائے گی؟ بالکل جی، لاسٹ ٹائم ہمارے منشور پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا، مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن اس دفعہ ہمیں تھوڑی سی سیاسی زیادہ فہم ہو گئے ہم، تو اس دفعہ ہمارا پولنگ ایجنٹس کو بھی مکمل ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، اور جو ہے ہمارے بیلٹ باکس پہنچانے کے لیے وہ بھی پوری پراپر ٹیمز ہیں۔ اس دفعہ انشاءاللہ ہم اپنے مینڈیٹ پہ کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اچھا، تحریک لبیک پاکستان پر ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس جماعت کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، تو کیا آپ کو کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے یا ایجنسیوں نے آپ کے پاس آ کر ملے ہیں کہ آپ ہمارے یہ کام کرو، ہم آپ کو پروموٹ کریں گے؟ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کیا؟ نہیں جی بالکل ایسا نہیں ہے، یہ صرف جو اسرائیل اور اسرائیل یہودی ازم کے ٹولے ہیں وہی ایسے قسم کے گھٹیا باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے بابا جی سے لے کے آج تک جو ہماری کوشش ہے وہ صرف اور صرف دین کا غلبہ ہے، اور ہم صرف دین کے لیے آئے ہیں، ہمارا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی بوٹوں والے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ مرکزی جو حلقہ ہے علامہ خادم صاحب رضوی صاحب کے مدرسے کے مزار شریف کے بالکل وہ حلقے سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی بالکل۔ تو لیکن سعد حسین رضوی صاحب کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے؟ سعد حسین رضوی صاحب جی ابھی اس کے بارے میں کچھ فائنلائز نہیں ہے، یا سچ کوئی ڈسیژن نہیں آیا، اور جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی حلقے سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے۔ تو یہ حلقے میں آپ کا کس جماعت کے ساتھ ٹف مقابلہ ہوگا؟ میرا جی یہاں پہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تو تعلق کوئی ٹاکرا نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے صرف اور صرف جو مقابلہ ہے وہ کفار سے ہے اور گستاخان رسول سے ہیں، اور کسی سے میرا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس حلقے سے الیکشن ون کر جاؤ گے؟ جی ہار جیت تو بات کی باتیں ہیں، ہمارے بابا جی فرماتے ہوتے تھے ساڈا کام ہے میدان لانا۔ ہم میدان لگائیں گے انشاءاللہ، اور ایسا لگائیں گے کہ بارڈر پار لوگوں کو پتہ چلے گا۔ باقی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو جیسے کہ لبرل جماعتوں کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، وہ الیکشن کے دنوں میں بڑا پیسہ بانٹتی ہیں، گاڑیاں دیتی ہیں، کوئی بائک دیتا ہے، تو اگر اس طرح کا معاملہ اس حلقے میں ہوا تو آپ نے بھی کوئی حکمت عملی اپنائی ہے، یا بس حضور کے دین کے لیے سب کچھ مطلب کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کہنا ہے کہ جو ہے ضمیر فروش ہے ہی نہیں ہے، نہ ہمارا سپورٹرز دین فروش ہے، نہ ہم دین فروش ہیں، نہ ضمیر فروش ہیں۔ ہماری ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے جی، ہم صرف اور صرف دین کے لیے آئے ہیں اور دین کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ اس دفعہ عوام کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا، عوام کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ پچھلے 76 سالوں میں کبھی کوئی آیا، کبھی کسی کو آزما کے دیکھا، تو اس دفعہ عوام ہمارے ساتھ محبت بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو حقیقی تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ اس حلقے سے الیکشن ون کرتے ہو
تو اس हल्के के 2 से 3 कोई ऐसे काम जो सबसे पहले आप करोगे? देखिए जी, 2 से 3 काम। एक तो हमारे इस हल्के में कोई मियारी हॉस्पिटल नहीं है जो कि मतलब इंटरनेशनली जो फैसिलिटेट कर सके, तो एक तो वो मेरे जहन में है। फिर बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का है, तो इंशाल्लाह बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो भी काम में थोड़ी सी, बल्कि थोड़ा सा काम किया गया, बाकी तो अपनी जेबों में डाले गए। तो इंशाल्लाह हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ बताया ना, खालिस्तन दीन के लिए आए और दीन के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो इस पे आप आखिरी में क्या मैसेज देना चाहोगे आवाम को? मैसेज ये कि जी, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दीन के लिए काम करें, दीन को तख्त पे लाने के लिए काम करें। खुदा हम सब का हामी और नासिर। नाज़रीन करम, आपने एजाज गुज्जर साहब की राय सुनी है और आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।